قومی اسمبلی میں بھارتی جارحیت کے خلاف سب متحد۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا، مودی کی سیاست نفرت کی سیاست ہے۔ بھارت ہمیشہ ہمارے سویلین پر حملے کرتا ہے۔ شاہینوں نے بھارت کو جن رفال طیاروں پر غرور تھا انہیں زمیں بوس کر دیا۔ پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے کہا، ہم سب ایک ہیں، متحد ہیں۔ 50 شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے بارے میں غلط اندازہ لگایا۔ بھارت ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھے۔ ایم کیو ایم کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں مظاہرہ۔ فاروق ستار نے کہا، مودی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے بھارتی شہری خود کو عدم تحفظ کا شکار سمجھتے ہیں۔ مودی سرکار اور بھارتی فوج کو اس مس ایڈونچر پر جلد سرپرائز ملے گا۔ سفارتی اور داخلی محاذ پر بھارت کی ناکامیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل سزواری نے کہا کہ پاکستان پر بھارتی جارحیت کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے۔ نسرین جلیل نے کہا کہ بھارت کے شرمناک حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی اکثریت بھارت سے جنگ کی حامی نہیں، مگر اگر جنگ ہوئی تو 79% پاکستانیوں کو جیت کا یقین۔ گیالہ پاکستان کے سروے میں پاکستانیوں کی رائے سامنے آ گئی۔ سروے میں 12% کا حال میں امن کو راستہ دینے کا بھی مشورہ۔ سروے میں 12% کا ہر حال میں امن کو راستہ دینے کا مشورہ۔ کہا، جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں جنگ شروع کرنے کے سوال پر رائے عامہ بٹی ہوئی نظر آئی۔ 54% نے جنگ کا آغاز نہ کرنے، جبکہ 43% نے بھارت سے کھل کر جنگ کا مشورہ دیا۔ سروے میں 78% پاکستانیوں نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود بند کرنے کے حکومتی اقدام کو بھی درست قرار دیا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی کردار پر 43% کا شک کا اظہار۔ کہا، انہیں لگتا ہے امریکہ بھارت کو جنگ پر اکسائے گا، جبکہ 31% نے کہا امریکہ امن کے لیے فوری کردار ادا کرے گا۔ پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پاکستانی پیشکش پر 49% پاکستانیوں نے کہا، کچھ بھی ہو جائے بھارت یہ پیشکش قبول نہیں کرے گا۔ البتہ 28% نے کہا بھارت پیشکش قبول کر سکتا ہے۔ کراچی میں کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق، ٹریلر ڈرائیور گرفتار، ٹریلر تحویل میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق خاتون سڑک پار کرتے ہوئے برقع پیروں میں پھنسنے سے گری اور ٹریلر کی زد میں آ گئی۔ بلوچستان میں طالب علم کے پاؤں سے پرچہ حل کرنے کی ویڈیو وائرل۔ طالب علم دونوں ہاتھوں سے معذور ہے۔ امتحانی عملے کے مطابق 16 سالہ نوجوان FSC فرسٹ ایئر کا امتحان دے رہا ہے۔ سید رفیع اللہ پوسٹ گریجویٹ سائنس کالج کا طالب علم ہے۔ چیئرمین بورڈ کا ایڈیشنل سیکرٹری کالجز کی طالب علم سے ملاقات۔ طالب علم کی امتحانی فیس معاف کرنے کا اعلان۔ تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ امریکی کارڈنل رابرٹ پریووسٹ کیتھولک مسیحیوں کے نئے پیشوا منتخب۔ وہ پوپ لیو دا 14 کہلائیں گے۔ وہ تاریخ میں پہلے امریکی پوپ ہیں۔ 69 سال کے رابرٹ پریووسٹ کا تعلق شکاگو الینوائے سے ہے۔ وہ بین الاقوامی تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بر اعظم جنوبی امریکہ میں بطور مشنری گزارا اور پرو میں بشپ رہے۔ پوپ منتخب ہونے سے پہلے وہ ویٹیکن میں ایک با اثر عہدے پر فائز تھے اور دنیا بھر میں بشپس کی تقرری کے معاملات دیکھتے رہے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ پوپ فرانسس کی اصلاحات کو آگے بڑھائیں گے۔ پوپ نے اپنے پہلے خطاب میں امن کی اپیل کی اور آن جہانی پوپ فرانسس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ مزید 110 سے زائد فلسطینی شہید۔ امدادی سامان ختم ہونے پر ورلڈ سینٹرل کچن کا کام روکنے کا اعلان۔ لاکھوں فلسطینیوں کو کھانا کھلانے والے 170 سے زائد کچن بند۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان اضافی ٹیرف میں کمی کے لیے ڈیل۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی اسٹیل اور ایلومینیم پر 25% ٹیرف ختم کر دیا۔ بیشتر کاروں پر ٹیرف کو 27.5 سے کم کر کے 10% کر دیا۔ برطانوی کسانوں کو 13,000 میٹرک ٹن تک فری کوٹا بھی دے دیا گیا۔ بیف کی نئی باہمی مارکیٹ تک رسائی پر اتفاق۔ بدلے میں برطانوی حکومت امریکی اشیاء کے لیے ایتھنال پر عائد ٹیرف کو ہٹائے گی۔ اور برطانیہ میں شرح سود میں کمی۔ مارگیج لینے والے خوش۔ بینک آف انگلینڈ نے شرح سود کو 4